نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال اور حرام کا قاعدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے جو شریعتاً ہمارے لیے جاننی بہت ضروری ہے، اور ان کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ ان آیات کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 172 سے 176 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پہلے ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ان کے اوپر یہ مینڈیٹری ہو گیا ہے۔ کیا چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ کلو، کھاؤ، کھانے کا حکم دیا ہے۔ من طیبات، لیکن ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ طیب چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں۔ ما رزقناکم، جو عطا کی ہم نے تم کو، یعنی جو رزق اللہ نے ہم کو دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر ہو تم صرف اسی کے عبادت گزار۔ تعبدون، تم اس کی عبادت کرتے ہو تو تم اس کا شکر ادا بھی کرو گے جو اس نے تمہیں کھانے کے لیے حلال چیزیں دی ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے انما حرما۔ انما جو ہے کلمہ حصر کہلاتا ہے، یعنی یہ معنی کو لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے بات بتائی جا رہی ہے وہ لمیٹڈ اسپیسیفک ہے، یعنی ہر چیز طیب ہے سوائے ان چیزوں کے۔ انما حرما، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتۃ، میتۃ اس نے حرام کیا۔ میتۃ کیا ہوتا ہے؟ مردار کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ جانور جو بغیر ذبح کیے یا غیر شرعی ذبح کر کے وہ مر گیا ہو، غیر شرعی طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، وہ مردار کہلایا جائے گا۔ ساتھ میں کیا ہے؟ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور لحم کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو، یعنی خنزیر کا گوشت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو پکارا گیا۔ اہل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل جو ہے وہ پکارنے سے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں آواز بلند کرنا، کسی چیز کا نام لے کر آپ زور سے اس کو پکاریں۔ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اسے دیکھ کر لوگ با آواز بلند اعلان کیا کرتے تھے کہ جیسے چاند نظر آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سائرن بجانا یا کسی بھی طرح کی کوئی اویئرنیس کریٹ کرنا، تو اسی لیے اسے بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اہل کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جو پکارا گیا۔ عربوں کے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو بتوں کا نام لے کر پکارتے تھے کہ یہ فلاں کے نام پر ہم نے قربان کیا ہے۔ بہ لغیر اللہ، یعنی اللہ کے سوا، غیر، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، جو بھی چیز اللہ کے علاوہ ہے وہ سب غیر اللہ کہلاتی ہے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا۔ اضطر کے اندر ضاد را را اس کا روٹ ہے، یعنی کسی کو ادھر کھینچ کے لے کے جانا جہاں اس کو ناگواری محسوس ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا جو وہ نہیں کرنا چاہتا ہو۔ تو اصطلاحی معنوں میں یہاں کانٹیکسٹ میں کیا مطلب لیا جا رہا ہے کہ جب کسی کو جان کا خطرہ لاحق ہو جائے، اس کو اپنی موت کا ڈر ہو، تو اس سچویشن میں وہ مجبور ہے کھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رعایت دی ہے کن چیزوں کے لیے؟ ساتھ میں 2 کنڈیشنز بھی بتائی ہیں کہ غیر باغن، وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ باغن کیا ہوتا ہے؟ بغی سے بنا ہے، با، غین اور یا اس کا روٹ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کی طلب میں آگے بڑھنا، یہ باغن کہلاتا ہے۔ تو باغی کون ہوتا ہے؟ جو سرکش ہوتا ہے، وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ جو بندہ مجبور ہو لیکن وہ سرکشی میں ایسا نہ کر رہا ہو، صرف لذت یا شہوت کے لیے نہ کھا رہا ہو، بلکہ اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہو، اس لیے۔ اور دوسرا ولا عادن، یعنی وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، صرف اتنا کھائے جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔
تو فلا اسم علی، نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سچویشنز میں کھایا جا سکتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی جو اوپر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں حرام کی، یہ قاعدہ اگر کسی کی جان پر آتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بچ پائے گا، تو اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس کے لیے تھوڑی کوانٹٹی میں، جتنا کہ وہ ان کو کھا کے زندہ رہ سکے، اس کو اجازت دے دی ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اسے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری، ان کے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب میں سے وہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی اس گائیڈنس کو جو اس نے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں. یہاں پہ جیسے لکھا ہے لے لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے یشترون کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے آتا ہے. وہ لے لیتے ہیں بدلے اس کے ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، بہت تھوڑی قیمت لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون، یہی لوگ ہیں نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. بطن کیا ہوتا ہے؟ بطن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا چھپا ہوا حصہ، یعنی اندرونی حصہ جو انٹرنل پارٹ ہوتا ہے. باطن بھی اسی سے آیا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا ظاہری اور باطنی چیز ہوتی ہے، تو ظاہری مطلب ایکسٹرنل، باطن جو انٹرنل ہوتی ہے. تو بطون اسی سے بنا ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں. وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھرتے ہیں؟ الا النار، سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے. ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ وہ پاک کرے گا انہیں. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے عذاب کو پریفر کیا مغفرت کے بدلے. یعنی وہ چاہتے تو اللہ کی مغفرت طلب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی چیزوں کو پریفرنس دے کے، آیات کو چھپا کے اور آیات کو بیچ کے کیا کیا؟ اللہ کی مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. جو یہ ما اصبر آیا ہے نا، تو یہ ما اصبرہ ما افعلہ کی وزن پر ہے، افعال تعجب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ کس قدر، کیسا صبر کر سکتے ہیں، کتنا صبر ہے ان کے پاس. تو اسبرا ایک الگ حرف ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر پہلے ما آ جاتا ہے، ما اسبرا، تو اس کا مطلب ہے کہ تعجب، بہت زیادہ تعجب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ صبر کر سکتے ہیں، کتنا صبر ہے ان کے پاس آگ پر. یعنی وہ آگ پر کتنا صبر کر پائیں گے. ذالک بان اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، البتہ لفی شقاق بعید، مخالفت میں ہیں، دور کی. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. مخالفت بھی ہے. شقاق کا جو روٹ ہے یہ شین قاف کاف ہے، اس کے معنی کیا لیے جائیں گے؟ ضد کے، مخالفت کے، یا عداوت کی. کہ ضد کی وجہ سے جو وہ مخالفت کر رہے ہیں تو وہ دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں. بعید، بہت دور کی گمراہی میں وہ لوگ نکل چکے ہیں. ان کی تفصیل لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، او یو ہو ہیو بلیوڈ، کلوا من طیبات، ایٹ فرام دا گڈ تھنگس وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار یو. ما رزقناکم، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی پرووائڈ کی ہے. اس میں سے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ گڈ تھنگس کے بارے میں، طیبات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان میں سے کھائیے، اینڈ ساتھ میں بی گریٹفل ٹو اللہ اف اٹ از انڈیڈ ہم دیٹ یو ورشپ. اگر آپ واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں. اب یہاں جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، ان کا انتخاب کیا امت کا، تاکہ وہ میسج آگے تک پہنچائے لوگوں کے لیے. تو اس کے بعد
کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے چوز کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں، تربیت کی جا رہی ہے کہ کس طرح آپ کو یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو خود کو بھی پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو امت کو گواہی دینی ہے لوگوں پر، اور جو حق کی گواہی دے گا اسے سب سے پہلے خود عملی نمونہ بننا پڑے گا، کہ وہ ایک نمونہ بن کے دکھائے، لوگوں کو مثال بن کے دکھائے کہ ہاں اس طرح ہوتی ہے امت، یا لوگوں کو اس طرح سے جینا ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے. اسی لیے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، فلاح کام کرنا ہے، اور باقی چیزوں سے روک دیا گیا. ان آیات کو آیات احکام کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احکامات اتارے ہیں ہمارے لیے، تو اس لیے یہ آیات جو ہیں وہ آیات احکام کہلاتی ہیں. ابتدا جو توحید سے ہوئی، اللہ کا تعارف کرایا گیا پچھلی آیات میں، اور حکم وہی مانے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی. اللہ کی بڑائی کو جان لینے کے بعد اس کے لیے عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، کہ جب تک انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا اس کے دل میں نہیں اترتی تو اس کا عمل نہیں بدلتا. لہٰذا عمل بدلنے کے لیے سب سے پہلے سمجھنا اور اپنے دل کے اندر جھانکنا ضروری ہے. جب آپ اور میں توحید پر مضبوط سمجھائیں گے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آیات اتارتے ہیں، جو آیات محکمات کہلاتی ہیں، ان کو فالو کرنا بہت آسان ہو جائے. تو یہاں پر پاک چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلال اور پاک ہو، عمدہ ہو. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا ہے. پچھلی آیات میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حلال و طیب کھاؤ پر شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے خطاب کیا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں آپ کھائیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ طیب کیا چیز ہے؟ تو یہاں جو ایک لفظ یوز ہوا ہے طیب، تو اس کے اندر کون کون سی چیز ہے اور طیب سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، طیب کے اندر وہ تمام چیزیں آئیں گی، وہ کھانے کی چیزیں آئیں گی اسپیشلی، جس سے انسان کے سینسز لذت پائیں، یعنی آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے، اس کی اسمیل بھی آپ کو اچھی لگے، ٹیسٹ بھی اچھا لگے، آپ کے سارے سینسز اس کو پسند کریں. پھر اس کے بعد ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو، یعنی وہ فوڈ آئٹم جو آپ کے پاس ہے وہ بالکل بھی سڑا گلا نہ ہو، نہ اس میں سے کوئی بدبو آ رہی ہو، نہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی فنگل انفیکشن، کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جس کو دیکھ کے آپ گھن کریں کہ یہ کس طرح کی چیز ہے. تو ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونی بہت ضروری ہے. اس کے بعد وہ خوشگوار ہو، خوش ذائقہ ہو، یعنی وہ ٹیسٹ میں بھی اچھی ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی چیز ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ٹیسٹ میں، لیکن پھر بھی آپ زبردستی کھا رہے ہوں، تو اٹ از ناٹ نیسیسری. آپ کوئی اور سی چیز کھا لیں، کوئی اور سا آئٹم کھا لیں جو آپ کو کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے، وہ خوش ذائقہ ہو اگر. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیور چیز ہو، خالص ہو، نیچرل ہو، نیچرل از پریفریبل، اور ساتھ میں صحت بخش ہو، ہولسم ہو، کمپلیٹ نیوٹریشیس ڈائٹ دینے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ جو بھی آپ کو نظر آیا آپ نے اسے اپنے منہ میں رکھ لیا اور کھا لیا کہ اللہ نے رزق دیا ہے اور کھا لو اس کو. تو اسی لیے نیوٹریشیس ڈائٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری وزڈمز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کھانے کے لیے ہمیں کیوں کہہ رہا ہے، نیوٹریشیس بیلنس ڈائٹ انسان کو کیوں لینی چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ طیب چیز کیوں کھائیں، وائی شوڈ وی ایٹ طیب فوڈ؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ وی آر واٹ وی ایٹ، کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہی ہماری پرسنالٹی پر اثر کرتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروون بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے جینز پر ایکٹ کرتے ہیں، جینیٹیکلی بھی وہ آپ پہ ایکٹ کرتے ہیں، پلس آپ کی پرسنالٹی اسی طرح سے ڈیولپ ہونے لگتی ہے. تو حلال وہ چیز جو صرف وقتی طور پر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کھانے میں ٹیسٹی ہوگی اینڈ آل، لیکن وہ بالکل بھی نیوٹریشنلی بیلنسڈ بھی نہیں ہے، تو وہ چیز کیا کرے گی، الگ طریقے سے آپ پہ اثر کرے گی. تو جو آپ کھاتے ہیں آپ یہ سوچئے کچھ بھی چیز منہ میں رکھنے سے پہلے کہ کیا اس چیز کا اثر مجھ پہ پڑے گا. جیسے فاسٹ فوڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کھانے سے کیا ہوتا ہے آج کل، کہ ہمارے جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے، یعنی ہر چیز میں جلد بازی ہونا، غصہ جلدی آنا، اور اس کے علاوہ ہر کام جلدی جلدی کرنا. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ وہ اس فاسٹ اور جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے ہی انسان کے اندر یہ چینجز آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ایٹ لیس اینڈ موو مور، یعنی آپ کو نیکی کے کاموں میں اگر آگے بڑھنا ہے اور اگر آپ زیادہ کھائیں گے
یا آپ برا کھانا کھائیں گے، آپ کی ڈائٹ بری ہوگی، آپ سست محسوس کریں گے، آپ بیمار فیل کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے کام کرنے کے لائق نہیں سمجھ سکتے. پھر اگر آپ آل ٹائم بیمار فیل کر رہے ہوں گے تو آپ نیکی کے کاموں میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بھی پھر انسان پیچھے رہتا ہے. تو عبادات کے کاموں میں جیسے نماز ہو گئی، روزہ، یہ ہر چیز ہماری افیکٹ ہوگی اگر ہماری ڈائٹ خراب ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ پہ افیکٹ پڑے گا. فار ایگزامپل جیسے ہمارا جسم بیمار ہے، ہمیں کوئی ایسی ڈیزیز ہو گئی ہے، لائف اسٹائل ڈس آرڈر بھی ہو گیا ہے، تو ہماری بہت ساری کھانے کے آئٹمز اس میں بند ہو جائیں گے. اب ہمارا باہر جانا یا کہیں اور جانا، کسی بھی طرح کا کوئی ایکشن، تو ہم آلویز 2 مائنڈس میں ہوں گے کہ ہم کس طرح سے مینیج کریں، کیونکہ تھوڑے ٹائم میں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نہیں کھایا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ایک دم شوٹ کر جاتا ہے، بی پی ایک دم ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی ہیلتھ پہ اور انسان کے ایکشنز پہ بہت اثر کرتی ہیں. اسی لیے ہیلدی مائنڈ اور ہیلدی باڈی کے لیے آپ کو ہیلدی کھانا کھانا بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا ہی بنا لیا تھا، کہ ان کو کھانا تھا اور وہ اپنا مقصد بھول گئے تھے کہ اللہ نے انہیں عبادت کے لیے بھیجا، تو انہوں نے زمینی کھانے کا مطالبہ کیا. اسی لیے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا فوکس کاموں پہ رکھیں. جو سارا دن کچن میں، بازار میں ہم بزی رہتے ہیں، تو نیکی کے کاموں میں انسان کیسے آگے بڑھ پائے گا پھر؟ اسی لیے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. فار ایگزامپل چاکلیٹس. تو چاکلیٹس کے بارے میں یہاں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے گئے ہیں کہ زیادہ چاکلیٹس کھانے سے انسان کو کیا کیا ڈیزیزز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ مائیگرین کی پرابلم ہو جانا، اس کے علاوہ ایکنی کی پرابلم ہونا، پھر کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا بھی اس میں رزلٹ دکھایا گیا ہے. ڈینٹل پرابلمس ہو جانا کہ آپ کے دانت خراب ہونے لگتے ہیں، یا پھر بریسٹ کینسر کی بھی ایک فارم ہے، وہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، کیونکہ چاکلیٹس کے اندر تھیوبرومائن اور کیفین کی کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس یہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ ان کا اوور ڈوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو لانگ ٹرم میں ڈائجسٹیو ایشوز دیں گے. اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ سب کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ چاکلیٹس کھانے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت منچنگ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو چاکلیٹس چاہیے ہوتی ہیں. اسی لیے یہ بھی چیز بتائی کہ کسی بھی چیز کو آپ اعتدال سے زیادہ نہ کھائیں. اس کے علاوہ اس کے جو بہت زیادہ ڈینجرس ایفیکٹ بتائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے ایموشنز پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں، جذباتی مسائل کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. انسان الجھن محسوس کرتا ہے اور ایکسٹریم بیہیویئرز ہو جاتے ہیں، انسان ہائپر ہو جاتا ہے، غصہ ہونے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں چاکلیٹ کی سائیڈ ایفیکٹس میں اسٹڈیز سے پروون ہیں. ڈاکٹر مارشل مینڈل کی اسٹڈی میں بھی بتایا گیا ہے کہ ملک چاکلیٹس اسپیشلی ہائپر ایموشنز کریٹ کرتی ہیں، مینٹلی ویک کرتی ہیں انسان کو، اور ان کی لٹریری ایبلٹیز بھی کم ہونے لگتی ہیں. پلس ہائی کیلورک ویلیو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان جتنا زیادہ کھائے گا اس کا اتنا وزن بڑھے گا. تو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس چاکلیٹس کے بتائے جاتے ہیں. پھر ہماری ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، ہر کام میں، ہر کھانے کے ساتھ میں ہمیں سافٹ ڈرنکس چاہیے ہوتی ہے. اس کی بالکل کوئی نیوٹریٹیو ویلیو نہیں ہوتی، صرف شوگر اور ایسیڈیٹی ریگولیٹرز ہوتے ہیں. پلس اس میں آرٹیفیشل کلر اور سب سے زیادہ پریزرویٹیوز پائے جاتے ہیں جو ہماری کڈنی پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں، سٹونز بھی ہونے کے چانسز رہتے ہیں. پلس ڈائجسٹیو انزائمز کے کام میں یہ جو ہے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فروٹس یا پھر کوئی ڈیزرٹ ساتھ میں لے لیں. کیونکہ ان کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ماترا بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اگر آپ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ میں لیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، باڈی کے اندر بہت سارے بیڈ ایفیکٹس ملیں گے. جو یہ پیپسی وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے اندر ایسڈک کنٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بون تک کو گلانے کا کام کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کو بہت بار بتایا جاتا ہے کہ اس سے ٹوائلٹ تک فلش کیا جا سکتا ہے، اتنا ایسڈک کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو اسی لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ منیمم پر آ جائیں. اگر ہم ایڈکٹڈ ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم منیمم پر آ جائیں، جتنا کم ہو سکے اتنا اچھا ہے. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ سافٹ سپاری کھانے کی عادت ہوتی ہے کہ بس ان کو منچنگ کرنی ہے تو سافٹ وغیرہ سپاری کھاتے رہنا. اس سے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ماؤتھ کینسر کا سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے، کہ آپ جتنا کھائیں آپ کو لگے گا کہ سافٹ زیادہ کھانے سے، سپاری وغیرہ کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو ماؤتھ کینسر ہونے کے چانسز رہتے ہیں، کیونکہ اندر کی جو ہماری میوکوزا ہوتی ہے، منہ کے اندر کی جو جھلی ہوتی ہے، وہ بار بار رگڑنے سے ادھر جس طرف اس کی بار رب کرنے سے فرکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں.
پلس ایسما اور ہارٹ کی پرابلمس بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بیکاز اس کے اندر یہ ایڈکٹیو چیزیں ڈالتے ہیں، لائک ہیروئن، مورفین وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے انسان ان سے ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے زیادہ کھانا ان کا بھی بہت نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے کہ آپ حلال اور طیب چیزیں کھائیے جو ہم نے آپ کو دی، اس کے بعد ایک کنڈیشن اور دی کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس کے ساتھ میں شکر ادا کرنے کا بھی ذکر ہے، یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں شکر ادا کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا سب سے پہلے ایکنالج کرنا، اعتراف کرنا، اس بات کو ماننا کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی یہی چیز انسان جنت میں جا کر بھی کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی، مجھے گائیڈ کیا اس جنت کی طرف، ادروائز ہم جنت تک بھی نہیں جا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بندہ مومن ہر نعمت کو پا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے ہی دیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا کوئی ریلیٹیو یا فرینڈ ہمیں وہی چیز گفٹ میں دے دیتا ہے تو ہم اس کو کتنا زیادہ تھینکفل ہوتے ہیں، کتنا زیادہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتوں سے نوازتا ہے جس نے ان بندوں کے دلوں میں ڈالا، یہ سوچیں نا آپ کہ وہ بندہ ہمارے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے، اللہ نے اس بندے کے دل میں ڈالا تبھی وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو شکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اعتراف نعمت، یعنی نعمت کو ایکنالج کرنا، اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ شکر جو ہے اس جانور کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو اپنی اچھی حالت کی وجہ سے اپنے مالک کی خوبی ظاہر کرتا ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو میرے مالک نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، اس کی ہیلتھ اپنے آپ میں اس چیز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا دکھنا چاہیے کہ مشکل وقت بھی ہو تب بھی ہماری زبان سے اللہ کے لیے اچھے الفاظ ہی نکلیں، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، نعمت کے ہونے پر بھی اور نعمت کے چھننے پر بھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ عملی زندگی میں ہم اسے کیسے اپلائی کریں گے؟ جیسے اگر کسی کو ہم سے زیادہ اللہ نے نعمت سے نواز دیا، کسی کے پاس ہم سے زیادہ رزق ہے، اس کے پاس اللہ نے زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کسی بھی طرح کی جیلسی، انوی نہیں رکھیں گے اس سے، نہ ہم یہ سوچیں گے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، کیونکہ اس بات پہ بھی ناراض ہونا کہ اس کو کیوں ملا ہے، یہ بھی ناشکری ہے ان نعمتوں کی جو اللہ نے ہم کو جن سے نوازا ہے۔ لہٰذا ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تکلیف آئے تب بھی آپ اسے خوبصورت طریقے سے برداشت کریں، صبر کے ساتھ، اور اگر نعمت مل رہی ہے تب بھی ہمیں بھولنا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے شو آف نہیں کرنا، نہ ہی بندوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور آپ کی پرسنالٹی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس چیز سے کہ انسان جتنا زیادہ بوسٹنگ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے شو آف کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کی پرسنالٹی لوگوں کے سامنے بھی متاثر ہوتی ہے کہ ہاں اس کو بہت بولنے کی عادت ہے، پلس یہ بہت زیادہ شو آف کرنے والا انسان ہے۔ تو آپ کو جتنا ایگری کرنا ہے یا جتنا ایڈمٹ کرنا ہے اللہ کے آگے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا دیا، میرے پاس اتنا ہے، فلاں سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن نہیں، اللہ کے سامنے کیجیے، بندوں کے سامنے کر کے ہم کچھ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ سامنے والا بندہ بھی اور زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے، پلس اگر اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی تو وہ آپ سے حسد کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کھائیے جو کچھ آپ کو دیا ہے لیکن ساتھ میں شکر ادا بھی کیجیے۔ تو اس لیے عبادت کا طریقہ ہے، لاسٹ میں بتائیں نا، ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ دونوں کام کرو، پاکیزہ کھاؤ اور اس کے ساتھ ہی شکر ادا کرو۔ اگلی آیت دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری چیزیں حلال کی ہیں۔ انما جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیزوں کو لمیٹڈ کرنے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی جو حرام ہے وہ اسپیسیفک ہے، صرف تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں، باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہیں۔ حرام چیزوں کو آپ اور میں انگلی پہ گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین
بالکل بھی اسٹرکٹ نہیں ہے. یہ صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اللہ نے حرام کی ہے, کیوں کی ہے, اور کھا کے دیکھنا چاہیے, ٹیسٹ کرنا چاہیے. جیسے لوگ سوچتے ہیں الکوہول ہے, تھوڑا سا تو ٹیسٹ کریں, اللہ نے کیوں حرام کی ہے, اس میں اتنے بینیفٹس بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں صرف وسوسے ہوتے ہیں انسان کے. جو کچھ اللہ نے زمین پر اگایا ہے وہ سب کا سب حلال ہے. مویشی جانور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں, جیسے کیٹل کے بارے میں بتایا جاتا ہے, گائے, بکری, بھیڑ, اونٹ وغیرہ, وہ سب اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں. لیکن جن سے انسان اس طرح مانوس نہیں ہوتا, یعنی وہ اس کی طبیعت کے برخلاف ہوتے ہیں, اس کی باڈی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, صرف ان چیزوں کو منع کیا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ جانتے ہیں اسنیک ہو گیا یا پگ ہو گیا, جیسے اس میں آگے بھی آ رہا ہے نا, خنزیر کا گوشت بھی منع ہے. تو اس کے منع کرنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کچھ چیزیں حرام ہیں. ان کچھ چیزوں میں آپ یہ سامنے لسٹ دیکھ سکتے ہیں اپنی, صرف لمیٹڈ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پر مردہ, بہا ہوا خون, سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے. تو پہلے ہم حرام چیزیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے. مردار سے سب سے پہلے کلیئر کیجئے مردار کیا چیز ہوتی ہے. وہ جانور جس کو حلال نہ کیا گیا ہو, یعنی وہ جانور جو تھا وہ اپنی طبعی موت مر گیا. ایک جانور تھا آپ کو مرا ہوا پڑا ملا سامنے, اس کا بلڈ بھی نہیں بہا اور آپ کو پتہ بھی نہیں وہ کیسے مرا, تو آپ اس جانور کو نہیں کھا سکتے, وہ مردار جانور ہے. کسی حادثے کی وجہ سے, چوٹ لگنے کی وجہ سے, یا پھر وہ اوپر پہاڑی سے ہل سے کہیں گر کے مر گیا ہے, یا کسی اور نے اس کا شکار کیا لیکن اس نے اسے کھایا نہیں, چھوڑ دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, وہ مردار میں آتی ہیں. جس کو آپ نے ذبح نہیں کیا, جس کا خون نہیں بہا, اس کی باڈی سے بلڈ نہیں آؤٹ ہوا, اس طرح مرا ہے وہ کہ خون اس کا اندر ہی ہے. تو یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ مردار جانور ہوتے ہیں جن کا بلڈ نہیں بہا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں. حدیث میں جو آتا ہے 2 چیزیں ایکسیپشنز میں آتی ہیں مردار کی, وہ کیا ہے. مچھلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مچھلی بھی مردار جائز ہے, اور دوسرا ٹڈی کو بھی آپ کھا سکتے ہیں, وہ بھی مردار اس کا جائز ہے. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور سورہ نحل کی بھی آیت ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے. یعنی قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. لہٰذا قرآن میں جو چیزیں ہمارے لیے مردار ہیں اور حلال ہیں, اس کے علاوہ جو حدیث میں ہم کو بتائی گئی ہیں ہمارے لیے حلال اور حرام کے لیے یہی کرائٹیریا کافی ہے. تو پھر یہ ریزن کیا رہتا ہے, مردار کو نہ کھانے کا ریزن کیا رہتا ہے کہ اگر اس کا بلڈ نہیں نکلا تو اس سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. وہ انفیکشنز جو ان اینیملز کے تھرو مین کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ وائرل ہوں یا بیکٹیریل ہو, کسی بھی طرح کے انفیکشنز. پلس ہمیں ریزن نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس بیماری کی وجہ سے مرا ہے, یا اس کے اندر کچھ ایسی پرابلم ہو گئی تھی, کوئی بھی ڈیزیز تھی, تو اس کے مرنے کی وجہ انسان کو نہیں پتہ. اب اگر وہ اس کا میٹ کھائے گا تو وہ ڈیزیز اس کو ہونے کے بھی چانسز ہیں. کتنی ہی ڈیزیزز آپ نے دیکھا ہوگا ایپیڈیمک ہوتی ہیں جو اینیملز ٹو ہیومن ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو ذبح کے بنا اگر اس کا خون سارا اندر رہتا ہے تو وہ خون انسان کے لیے بیکٹیریا کا کام کرتا ہے. کیونکہ جیسے اینیمل مرتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جتنا بلڈ ہوگا اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہونا فوراً شروع ہو جائے گا. اب وہی میٹ اگر انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ بیماری اور وہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں. پلس فوڈ پوائزننگ ہونا یہ بہت کامن ہے. اینتھریکس بھی ایک ایسی ڈیزیز بتائی جاتی ہے جو اینیملز ٹو ہیومن ہی پھیلتی ہے, اور ایون یہ بتایا جاتا ہے کہ اینیمل بھی اس کو نہیں کھاتے. اس جانور کو جس کو اینتھریکس کی ڈیزیز ہوتی ہے اس کو جانور بھی نہیں کھاتے, اس کو ڈیپ بری کرنا پڑتا ہے, مٹی کے اندر گہرا دفن کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بیماری اوروں تک نہ پھیلے. اسی لیے مردار کھانے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری بتائی ہے بلڈ کی, بہتا ہوا خون. سورہ انعام میں بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو صرف دم کا لفظ استعمال کیا ہے, وہاں پہ بہتا ہوا خون اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ وہ خون جو بہتا ہوا ہو وہ کھانا الاؤڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جیسے کچھ گوشت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رگیں ہوتی ہیں, اس کے اندر جو بلڈ رہ جاتا ہے تھوڑا بہت, وہ اگر ایسا ہے, یا پھر لیور ہے جسے کلیجی ہوتی ہے یا تلی ہوتی ہے, یہ جمے ہوئے خون ہے, ان کو کھانے کی اجازت ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں, آپ یہ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہہ رہا ہوتا ہے خون اس کو منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہمارا خون ہے
وہ باڈی کے اندر ٹریول کرتا رہتا ہے، تو جیسے ہی وہ جسم سے باہر آتا ہے وہ ٹاکسک بن جاتا ہے، کیونکہ بلڈ کے اندر اس کے ساتھ آکسیجن رہتی ہے باڈی کے اندر، لیکن باہر آتے ہی وہ ہمارے لیے ٹاکسک ہو جائے گا، ہم اس کو پی نہیں سکتے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ پلس یہ ہے کہ وہ جرمز کیریئر کا کام کرتا ہے، کہ اس کے اندر جرمز جراثیم ہوتے ہیں، تو بلڈ بورن ڈیزیزز ہونے کا یا بلڈ سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ اس کے علاوہ کہ ایک دم گردن اڑانے سے بھی جو ہے، اگر آپ جانور کی گردن ایک دم اڑا دیں گے تو کیا ہوگا، نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس اینیمل کا، تو پورے جسم کا خون باہر نہیں آ پاتا، اندر ہی رہ جاتا ہے، تو وہ والا بلڈ بھی اس وجہ سے بھی منع کیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ اور ایک بات اور بتائی جاتی ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر ایسا کوئی انزائم نہیں ہے جو اس بلڈ کو، جو فریش بلڈ ہوتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کر سکے، تو انسان کی باڈی اسے ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتی، تو اس کو ڈائجسٹیو ایشوز ہونا، سمٹمس ہونا فوراً اس کو اثر کرے گا اس چیز کا۔ جو شیر، چیتا وغیرہ کارنیور اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ انزائم پایا جاتا ہے، اسی لیے وہ اس چیز کو ہضم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیپیبلٹی نہیں رکھی کہ وہ اس کو ہضم کر سکے۔ پھر اس کے بعد بتایا خنزیر کا گوشت، جو یہ بتایا جاتا ہے کہ خنزیر کا گوشت کیوں منع ہے، کیونکہ اس کے اندر جو باڈی، اس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ اسکن 6 انچز موٹی ہوتی ہے، اس کے اندر سویٹ گلینڈز بھی نہیں ہوتی، وہ اتنی موٹی اسکن ہوتی ہے کہ جیسے انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ سویٹ گلینڈز ہوتی ہیں، پسینہ آتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر سے جتنی امپیورٹیز ہیں وہ بھی باہر نکل جاتی ہیں، اسکن بھی ہماری باڈی کو کلین کرنے کا کام کرتی ہے، لیکن جو یہ خنزیر ہوتا ہے اس کی اسکن اتنی موٹی ہوتی ہے کہ اس کی باڈی سے امپیورٹیز سویٹ کے تھرو باہر نہیں نکل پاتی، وہ اندر ہی اندر رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، چوہے کھاتا ہے، گلہری کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہڈیاں کھاتا ہے، اور ڈیڈ اینیملز کو بھی یہ کھاتا ہے، پلس جتنی ایکسکریٹا ہے، جتنی ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی باڈی سے باہر نکالتا ہے، یا جانوروں کا ایکسکریٹا، گندگی جو ہوتی ہے وہ یہ سب کھا لیتا ہے، اور یہ کھا کے پوری ارتھ کو صاف کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس کی ڈائٹ ہے، یعنی یہ اپنے جسم سے نکلی ہوئی گندگی اس تک کو کھا جاتا ہے، ایک طرح سے یہ فلتھ کنزیومر کا کام کرتا ہے، تو اس کی رگ رگ کے اندر گندگی بس جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا جیسا ہم کھاتے ہیں ویسے ہی ہماری پرسنالٹی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے مینلی اس کو صفائی کے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس کا گوشت جو ہے آپ دیکھیں گے نا بہت جلدی کمپیریٹیو ٹو دوسرے اینیملز کی بہت جلدی اس کا گوشت سڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر گندگی کا مادہ زیادہ رہتا ہے، پلس آپ اس کو اگر پریزرو کرنا چاہیں گے، جیسے جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ پورک ملتا ہے وہ سپلائی کرتے ہیں، تو وہ پریزرو کرنے کے لیے ہائی کوانٹٹی آف سالٹ اور پریزرویٹیوز یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے پریزرو اس کو کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کی باڈی کے اندر جو گندے مادے ہیں وہ بھی اندر ہی اندر رہ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا گلینڈز جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، تو اسی لیے کیا کرتا ہے یہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اندر ہی رکھتا ہے ان ساری چیزوں کو، کہ اس کا جسم ٹھنڈا رہے، تو گندگی بھی اندر اندر جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اپنی گندگی کو خود بھی کھا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ان کے کپلز ہوتے ہیں خنزیر کے وہ ایک دوسرے سے وفادار بھی نہیں ہوتے، جو ان کی فیمیل خنزیر ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی میٹنگ کر دیتی ہے جا کر، تو یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں 10 سے 12 میلز کے ساتھ بھی وہ میٹ کر لیتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک بغیردی کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ پلس اس کے علاوہ 3 مہینے کے اندر ہی جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیدا ہوتے ہیں وہ سیکشولی ایکٹیو ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے ہی، پلس ان کے اندر گریڈینس یعنی لالچ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ہومو سیکشوالٹی بھی ان اینیملز کی بریڈ میں پائی جاتی ہے، اور فیمیل کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود ہی کھا جاتی ہے، تو یہ سارے پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے نگیٹو پوائنٹس ہیں کہ اگر اس کا ہی میٹ آپ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر بھی یہ سارے اثرات ہونا لازمی ہے، تو انسان کی یہی اعضاء جو وہ کھاتا ہے وہ اس کی باڈی کے اندر مشابہت کرتے ہیں، اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی کنڈیشن بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام پکارا گیا ہو، چاہے وہ اینیمل حلال ہی کیوں نہ ہو، کیٹلز کی کیٹیگری میں کیوں نہ آتا ہو، چاہے وہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ بکری ہے یا پھر اونٹ ہے یا گائے ہیں، لیکن اگر اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ ذبح کرتے ہیں تو بھی وہ حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، تو بھی آپ کو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ
یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی نام نہیں لیا. یعنی جیسے اگر آپ کمپلیٹلی کسی اور کے نام پہ کر رہے ہیں، لائک فرشتوں کے نام پہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، یا پھر آپ کسی جنات کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، یا کسی قبر وغیرہ پہ، قبر والوں کے نام پہ ان کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اس قربانی کو کر رہے ہیں، یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ ٹوٹلی غیر اللہ کے نام پر قربانی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، آپ نے ان لوگوں کا قرب پانا چاہا، یہ چیز حرام میں چلی جاتی ہے. پلس دوسری کنڈیشن، اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں آپ اور غیر اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ غیر اللہ کو بھی آپ کو خوش کرنا ہے، یعنی کسی بت پہ یا کسی بزرگ کے نام پہ بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ شرک کے اندر آ جائے گی، آپ نے شرکت کر دی، یہ بھی حرام میں چلا جائے گا. یا پھر تیسری کیٹیگری ہے کہ آپ نے اللہ کا نام تو لیا ہے لیکن نیت میں آپ کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو، یعنی آپ کسی کا قرب چاہتے ہو، یا آپ شہرت چاہتے ہو، ریاکاری دکھاوا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی نیت ہے آپ کی جس میں اللہ صرف خالص اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. چوتھا پوائنٹ ہے کہ کسی کا بھی آپ نے نام ہی نہیں لیا، یعنی نہ آپ نے اللہ کا نام لیا نہ کسی کا لیا، یہ بھی منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیونکہ سورہ انعام میں آتا ہے کہ آپ وہ نہ کھائیے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی ذبیحہ کھانے کے لیے ایک کنڈیشن اللہ نے بتائی ہے کہ آپ اس پہ اللہ کا نام ضرور لیں گے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، جس کا خون بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو آپ اس ذبیحے کو بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے. حدیث کے کیا الفاظ ہے کہ لعنت کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی کیٹیگری میں غیر اللہ کے نام پر پکارے ہوئے کو بھی منع کیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی ہم نے پڑھا نا، ظاہری گندگی نہیں ہونی چاہیے، نجاست نہیں ہونی چاہیے، گلی سڑی چیز نہیں ہونی چاہیے کھانے کی. تو ظاہری نجاست ہوتی ہے ایک، اور ایک ہوتی ہے معنوی نجاست، یعنی شرک کی گندگی ہونا. اگر اس چیز کو آپ نے شرک کے ساتھ آلودہ کیا ہے تو وہ بھی ایک کائنڈ آف امپیورٹی ہے جس میں آپ کے عقیدے کی گندگی دکھتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی اس کھانے کو نہ کھائیں جو غیر اللہ کے نام پر ہے. لیکن ایک کنڈیشن یہ بتائی ہے کہ اگر آپ مجبور کر دیے گئے کہ آپ جو ہے کھانا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ مجبور ہیں اور آس پاس میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر نہیں کھایا تو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جان پر بھی آ سکتی ہے، اس سچویشن میں اگر آپ حد سے نہیں گزر رہے، پلس آپ نے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کھانا ہے، لائک کہیں پر آپ پورک آپ کو مل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہیں کھانے کو نہیں ہے، تو آپ وہ کھائیں گے لیکن اتنی کوانٹٹی میں کھائیں گے کہ صرف آپ زندہ رہ سکیں، 1 بائٹ اور 2 اتنا. لیکن اگر آپ نے زیادہ کھایا کہ اچھا لگ رہا ہے، ٹیسٹی لگ رہا ہے، یا پھر چلو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، ساری دنیا کھاتی ہے، کیسا ہوگا اس کا ٹیسٹ، اگر آپ کی نیت میں یہ ہے تو یہ ساری چیزیں حرام میں چلی جائیں گی. اگر صرف نیت میں جان بچانا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے کہ اس سچویشن میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں. تو پھر ان آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر علاقے میں الگ الگ طرح سے کھانے کی گروتھ ہوتی ہے، لائک کسی ایک علاقے میں ایک غذا زیادہ ملتی ہے، دوسرے علاقے میں دوسری سبزیاں یا پھل، جو ہر چیز ہر علاقے میں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ جو وہ مقامی پھول اور وہ پھل وغیرہ یا جو فوڈ آئٹمز گرو کرواتے ہیں تو وہ اس وجہ سے رہتی ہے کہ وہ اس ایریا کے پرٹیکولر لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے انسان کو ان حرام چیزوں کی طرف جو اللہ نے منع کی ہیں اسی کو دھیرے دھیرے ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیے، کیوں نہ ان کو جیسے حرام چیزیں ان کو حلال کر لیا جائے. جیسے کہ ان لوگوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ پایا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا قاعدہ بنا لیا تھا، اپنی مرضی سے حرام کر لیتے تھے، اپنی مرضی سے حلال کر لیتے تھے. تو اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے. پلس ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رزق کم نہیں اتارا، یعنی سب کے کھانے کے لیے موجود ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ کچھ علاقوں میں بالکل ہی قحط سالی ہے، وہاں پہ کھانے کو ہی نہیں ہے اور لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، اور کچھ علاقوں میں اتنا ہے کہ لوگ ویسٹ کرتے ہیں، شادیوں میں، دعوتوں میں یا گھروں میں ایکسٹرا سبزیاں بناتے ہیں، دوسرے ٹائم وہ کھاتے نہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو سب کے لیے رکھی ہے، لیکن جب ہم
انوانٹیڈ استعمال کرتے ہیں یا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں اس کھانے کا، اس رزق کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ایک جگہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر اس کا نقصان دوسروں کو اٹھانا پڑے گا. آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کسی اور کا حق مار رہے ہیں، یا آپ نے کھانا ویسٹ کیا ہے تو کسی ایک بندے کو ایسا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کھانا نہیں مل رہا ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں، کھانے کو بالکل ضائع نہ کریں اور غلط طریقے سے ان کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فوڈ بنایا ہے. اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تو اوبویسلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسی اور کا حق بھی مار رہے ہیں. اسی لیے جتنا لمیٹڈ ہے، جتنا ضروری ہے، صرف اتنا ہی کھائیں. پھر ایک چیز بتائی جاتی ہے، حرام کھانے کو منع کیوں کیا گیا ہے. صرف اس کے امپورٹنٹ 3 ریزنز ہیں جو اگر ہم کلیئرلی سمجھ لیں تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. تو حرام کھانا ہے، اس کی سب سے پہلے فزیکل، جسم پہ جو اثر ہوتے ہیں، کہ انسان جو ہے اگر زیادہ کھاتا ہے یا ردی کھاتا ہے تو اس کی صحت پر ایفیکٹ پڑے گا، فزیکل ایفیکٹس ہوں گے. اور اگر آپ کی طبیعت کے مخالف آپ نے کوئی چیز کھائی، یعنی آپ کی ہیلتھ پہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے وہ چیز کھانی، لیکن آپ کھا رہے ہیں زبردستی، تو اوبویسلی آپ کے اندر سستی بھی پائی جائے گی اور بے دلی بھی پائی جائے گی. آپ کا دل خوشو سے خالی ہوگا، آپ کی کنسنٹریشن نہیں بن پائے گی. تو یہ ایسی ڈیزیزز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈائبٹیز ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گئی، تھائرائڈ کی ڈیزیز ہو گئی، یا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پہلے امراض کے اندر کہ کچھ میڈیسنل ہم نے پڑھے ہیں، جو ہم نے میڈیسن کے آسپیکٹ سے پڑھے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے قلبی امراض ہوتے ہیں. تو یہ باڈیلی جو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں، وہ آٹومیٹکلی ہماری عبادت کے اوپر افیکٹ کریں گے. پھر اسپریچول افیکٹس کیا ہوتے ہیں اس کے، کہ انسان جو ہے اس کے چہرے پر افیکٹ آنے لگتا ہے. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ پیلر ہو جائیں گے، آپ کے چہرے پہ پیلا پن آ جائے گا، یا آپ بالکل ایسے ہوں گے جیسے آپ بے جان ہیں. آپ کے اندر ٹالرنس پاور بہت کم ہو جائے گی، آپ ایکٹیو فیل نہیں کریں گے، چڑچڑاپن محسوس کریں گے. تو یہ ساری چیزیں روح پر اثر کرتی ہیں. پھر آپ کا نماز میں بھی دل نہیں لگے گا. تو اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں موت ہو جائے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کھانے کو کہا ہے. تلبینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تلبینہ ایک ڈش ہوتی ہے کائنڈ آف، جو تسکین دیتی ہے، فرحت بخش ہوتی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے انسان کو انرجی سی فیل ہوتی ہے، پلس وہ باڈی کو بیلنس ڈائٹ، نیوٹریشیس ڈائٹ دیتی ہے. اسی لیے تلبینہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے. پلس ایموشنل ایفیکٹس کس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم کھاتے ہیں ہمارا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو جو جنک فوڈ اور ہم فاسٹ فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں، اس سے ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے طریقوں کے اوپر، لائف سٹائل کے اوپر وہ اسی طرح سے اثر انداز کرتے ہیں. تو اسی لیے درست عبادت کے لیے، صحیح طرح سے عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح کھانا پینا کھائیں اور ہماری ایٹنگ ہیبٹس بھی درست ہوں. پلس جو چیزیں غذائیت کے نام پر نیوٹریٹیو ویلیو بالکل نہیں دے رہی ہیں، اور پلس دانت بھی خراب کرتی ہیں، ڈائجسٹیو ایشوز دے رہی ہیں، ان سب چیزوں کو اپنے کھانے سے نکال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے بتایا جاتا ہے میدے کو نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو میدا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ دیکھیں گے نا، وہ فائن، بالکل فائن آٹا ہوتا ہے. وہ اگر ہم ویسا آٹا دیکھیں گے چکی پہ سے پیسا ہوا آٹا ہوتا ہے، وہ کورس پارٹیکل ہوتے ہیں. میدا جو ہوتا ہے وہ بالکل فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں. وہ جب آپ میدا کھاتے ہیں، میدے کے جتنے بھی پروڈکٹس ہو گئے، بریڈ ہو گئی، بسکٹس وغیرہ ہو گئی، وہ سب جا کے انٹسٹائنس میں اس کی موومنٹ پہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں. وہ آپ کے کانسٹیپیشن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، پلس پیٹ خراب ہونے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زیادہ کھانا شیطان کی طرف سے ہے. مومن جو ہے وہ صرف ایک آدھ کھانا کھاتا ہے، کافر اپنی 7 آدھ بھرتا ہے. تو اسی لیے آپ کھانے کو جب پرائیورٹی بنائیں گے تو کیا ہوگا، غفلت بھی ہوگی، اللہ سے دوری بھی ہوگی، اور آپ کی عبادت میں بھی آپ کا دل نہیں لگے گا. اگلی آیت دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا، اس کو جو لوگ چھپانے والے ہیں، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اب یہاں پہ بیچنا اور آگ بھرنے کا کیا ریلیشن ہے؟ کیونکہ یوزولی جب انسان بیچتا ہے تو مال کی عوض میں بیچتا ہے، اس کو کوئی مانیٹری فائدہ پہنچتا ہے. پلس جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی کھانے کی طرف ہی جاتا ہے. اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ آگ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
جو لوگوں کے ڈر سے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو حق جو ہے چھپایا کیوں جاتا ہے؟ یہاں پہ جو بتایا نا ضلالت، گمراہی، وہ کیا ہوتی ہے؟ حق کو چھپانا. اور ہدایت اس کے برعکس کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ حق بات لوگوں کے بیچ میں ظاہر کر دیں کہ ہاں حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے. تو وہ جو واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، حلال حرام کے ہوں یا جائز ناجائز کے ہوں، وہ سب کچھ کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں. جہاں پہ انسان کو لگتا ہے کہ نقصان اس کا ہوگا تو وہ ان باتوں کو نہیں مانتا، نہ وہ دوسروں کو بتاتا ہے. یہی کام اہل کتاب نے کیا، ان کے علماء نے کیا، کہ جو باتیں ان کو صحیح نہیں لگتی تھی یا پھر وہ ان کے مفاد پہ افیکٹ کرتی تھی یا ان سے ان کی گدی چھننے کا ڈر رہتا تھا، وہ ان باتوں کو لوگوں سے چھپا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا، ان کو اتنی بڑی سزا کی وعید دی گئی ہے. دیکھیے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. حق کو چھپانے کا نقصان. آپ کو کوئی صحیح بات پتہ ہے اور لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چھپائیں گے اس ڈر سے کہ کہیں یہ مجھ سے بہتر نہ کر لے، یا پھر یہ کہ یہ نہ بولے کہ آپ تو نہیں عمل کر رہے. کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر لوگ انگلی اٹھا سکتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو حق کو چھپاتے ہیں. تو یہاں پر اس بات کا یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے بات بھی نہیں کرے گا. جن لوگوں کی وجہ سے آپ دنیا میں ان ساری چیزوں کو مول لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، نہ آپ کو پاک کرے گا، بلکہ ساتھ میں کیا مل رہا ہے؟ دردناک عذاب. تو اس سے ہمیں یہاں پہ یہ لیسنز ملتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے کتاب میں اتارا ہے وہ ہمیں سارے کا سارا بیان کرنا ہے، کچھ حصوں کو چھپانا نہیں ہے، نہ صرف اپنی مطلب کی آیات لوگوں پہ اتارنی ہے. جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ قرآن کا ایک حصہ کوٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ چپ ہو جائیں، آپ کے سامنے بولے نہ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری بات بھی ہے جو بتانی ضروری ہے، جس میں آپ کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے، تو آپ حق بتانے کے بجائے صرف اپنے مطلب کی آیات بتا رہے ہیں. تو یہ چیز سراسر ظلم ہے جو ان کے علماء نے بھی کی تھی، کہ اپنی من پسند آیات بتا دی جس سے اپنا مفاد ہو رہا ہے، باقی جس سے دوسروں کا نقصان ہو آپ وہ نہ بتائیں. پلس علم کو چھپانا یہ جرم ہے، اسی لیے علم کو بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے. لوگ علم کیوں چھپاتے ہیں؟ چھپانے کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے ریزن یہ بتاتے ہیں کہ نالج از پاور، یعنی نالج آپ سے نکل کے دوسروں تک نہ چلی جائے. لوگ بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں کہ ابھی ہمارے پاس زیادہ علم ہے، زیادہ نالج ہے، تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں بڑا سمجھیں گے، ہمیں اپنا ٹیچر سمجھیں گے. اگر ہم نے ان کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ ہمارے پاس آنا بند کر دیں گے. اس ڈر سے لوگ نالج کو بھی نہیں بانٹتے. یہ ایک بہت بڑا ریزن رہتا ہے نالج کو چھپانے کا. دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ علم اپنی ہی وراثت سمجھتے ہیں، صرف اپنے خاندان والوں کے، اپنے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم خود ہی امام بنے رہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے بچے ہی رہیں. تو یہ مذہبی ایجاداری کہلاتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنی گدی سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی فیملی میں ہی امامت رکھنی ہے. اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اویئر نہیں کر رہے اچھی و بری، حرام حلال چیزوں کا یا پھر اللہ کی احکامات کا. جیسے علماء، ان کے یہود کے علماء کے بیچ میں ایسا ہی رہتا تھا کہ ان کے جو عالم لوگ ہوتے تھے تورات وہ لوگ اپنے پاس رکھتے تھے، وہ وہیں پڑھتے تھے. جو عوام تھی اس کو وہ جاہل رکھتے تھے، جب عوام کچھ پوچھتی تو وہ اپنے حساب سے ان کو بتاتے اور ان کو اویئر نہیں کرتے تھے. پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بیان کریں گے تو کس وقت بیان کریں گے؟ جب ان کو مال ملے گا، یعنی کوئی دنیاوی فائدہ ان کو مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی آپ کو کوئی جاب دے دے یا کوئی ڈگری ملنے والی ہو تبھی آپ اس بات کو بتائیں گے، سیکھیں گے، یا پھر کیا کریں گے جہاں پہ زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے اس جگہ پہ جا کے آپ جاب کرنا پسند کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو دوسری جگہ جہاں پہ نالج کے حساب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو اس جگہ پہ نہیں جاتے. اس کے علاوہ جہاں مال ملتا ہے وہاں پہ محنت زیادہ نہیں کرے. جیسے کہ گورنمنٹ جابس آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری، کہ بیٹھے بیٹھے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ان کو پیسے ملتے رہے اور کام نہ کرنا پڑے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے ان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے حق کو بھی چھپاتا ہے. پلس یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علم دین جو ہے یہ دنیاوی اغراض کی خاطر بھی حاصل کیا جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ علم دین اس لیے بھی حاصل کرتے ہیں کہ ان کو شہرت ملے، عزت ملے، لوگ ان کو منصب دیں، لوگ ان کو پہچانیں، ان کو جانیں، اس لیے بھی لوگ دین حاصل کرتے ہیں نالج.
تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں علم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کے بعد برابر ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ علم کو خرید رہے ہیں کم قیمت پر. بالکل اس طرح سے ہے جیسے آپ علم کو بیچ رہے ہیں یا آیات کو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں بہت کم قیمت کے اوپر. پھر یہ والی آیت بتائیے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. اسی کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے گمراہی خرید لی. ایکچولی انہوں نے اپنے حق میں بہت برا کیا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عذاب کس طرح برداشت کریں گے. کیا یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے گمراہی خرید لی؟ ان کو مغفرت کے بدلے اللہ کا عذاب برداشت کرنا ہے تو یہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ مسلسل جلتے رہنا جہنم کی آگ میں، تو اس سے جس سے نجات نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہی سوال کرتا ہے فما اصبرہم علی النار، کہ آپ کیسے صبر کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی انسان کو اپنا عمل چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑے. پھر لاسٹ ورس بتائی ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، کہ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں. یعنی کتاب کا حق یہ ہے کہ جیسے کتاب آئی ہے آپ اس کو ویسے ہی بیان کر دیں، لیکن جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اللہ کے کلام میں بھی اس چیز کی چینجز کرتے ہیں. کتاب کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنا، یعنی یہ جو اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری ہے صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے اتاری ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے، درست طریقہ کیا ہے. کتاب اسی لیے اتاری گئی ہے. یہ نعمت صرف اپنے لیے رکھ لینا اور باقی انسانیت کو اس سے محروم رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلط ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اصلی دین کے بجائے پھر وہم میں اور تہمات پرستی کے اندر اپنے خیالی دین کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی بہت سارے آپ عقیدے دیکھیں گے نا لوگوں کے اندر کہاں سے آئی، یہ بدعات کہاں سے آئی، یہ بت پرستی یا پھر یہ قبر پرستی کہاں سے آئی؟ کیونکہ اصلی دین لوگوں سے چھپایا گیا. تو لوگوں کو جہاں لگا کہ ہاں یہ بندے اللہ کے قریب ہیں اور ہم ان سے جڑ جاتے ہیں تو وہ ان تہمات کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو کون ہوگا پھر کیا اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ سب جہالت لوگوں میں شرک تک ان کو لے جاتی ہے. یہ جہالت ہے جو لوگوں کو اللہ تک نہیں جانے دیتی. تو اسی لیے کتاب اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوں، پلس آپ کا کوئی ایسا مفاد نہ ہو کہ صرف سب کچھ ہم کو مل جائے اور لوگوں سے آپ حق کو چھپائیں. تو اسی لیے کیا ہے، ڈر کر حق کی بات آپ کو نہیں چھپانی یا پھر آپ کو اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچنا. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو اویئر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے اللہ کے کلام کے بارے میں، وہ آپ کے لیے ہی صدقہ جاریہ بنے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.